الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون قال الله تبارك وتعالى في كلامه الآخر صدق الله العظیم۔ تمام نمازی بھائی درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے محترم نماز ہے۔ انہوں نے بھی اپنی تیاریاں شروع کر دی، میٹنگیں شروع کر دیں۔ اللہ بھی اپنے نبی کے محافظ تھے، اللہ نے بھی اپنے نبی کو اس بات سے آگاہ کر دیا۔ اب آپ تھوڑا سا واقعے کی طرف چلیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ اچانک پیش آنے والا واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے اللہ کے نبی نے مکمل تیاری کر رکھی تھی اور مکمل تیاری کے ساتھ گھر سے نکلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار تک پہنچتے ہیں تو روایات میں آتا ہے کہ آپ غار کے اندر 3 دن 3 راتیں رہیں۔ 3 دن 3 راتیں۔ اب 3 دن 3 راتوں کے اندر نماز چونکہ اس وقت تک فرض ہو چکی تھی، تو سوچئے امام الانبیاء ہیں، نماز پڑھانے والے۔ ایک تو معراج کا واقعہ تھا جہاں پر امام الانبیاء تھے، نماز پڑھنے والے 1,24,000 انبیاء تھے۔ یہاں پر امام الانبیاء ہیں، نماز ادا کرنے والے مقتدی ابو بکر ہیں، ایک محمد ہے، مصطفیٰ ہے، حبیب خدا ہے، ایک حبیب خدا ہے، ایک حبیب مصطفیٰ ہے۔ حبیب خدا خدا کے سامنے کھڑا ہے، حبیب مصطفیٰ
اپنے حبیب کے پیچھے کھڑا ہے۔ اب نماز پڑھنے والے، نماز پڑھانے والے دونوں وہ افراد ہیں جن کے لیے بار بار حضرت ابو بکر دیکھتے ہیں کوئی آ نہ جائے، کوئی آ نہ جائے، میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ اپنے انداز میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے بھی کہا ہوگا کہ ابو بکر تجھے تیرے محبوب کی فکر ہے، مجھے میرے محبوب کی فکر ہے۔ تو اپنے محبوب کی فکر میں لگا ہے، میں اپنے محبوب کی فکر میں ہوں، جا تیری فکر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، کہا کہ کہہ دیجئے اپنے اصحاب سے کہہ دیجئے، ہائے ہائے تم کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صدیق اپنی صداقت پر دلائل دیں، اپنی صدیق جو ہے وہ اپنے ایمان پر دلالت دیں۔ میں کہتا ہوں قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کبھی تو صدیق کے لیے نازل ہو رہا ہے، کبھی صدیقہ کے لیے نازل ہو رہا ہے۔ میں قربان جاؤں، اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے محبوب اپنے دوست سے کہہ دیجئے لا تحزن ان اللہ معنا، آپ فکر نہ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں، فکر نہ کیجئے۔ اب آپ دیکھیے کہ رسول خدا کہاں پر ہیں؟ غار میں ہیں، رسول غار میں ہیں، اور غار میں جب آپ لیٹے تو کس کی گود میں لیٹے؟ ابو بکر کی گود میں لیٹے۔ حضرت ابو بکر، میں اگر یوں کہوں نا تو ابو بکر کی گود میں نبی کا چہرہ ایسے تھا جیسے
اور غار کے اندر سب سے پہلا جو معجزہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو مشہور و معروف ہے، تمام سوراخ بند کیے، ایک سوراخ خالی تھا، اس کے اوپر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی، اژدہا آیا، اس نے ڈنگ مارا، آپ نے ایڑی نہ ہلائی، آپ نے ایڑی نہ ہلائی، دیکھا نہیں، محسوس کر لیا کہ موذی جانور ہے، اس نے اپنا ڈنگ صدیق کو مار دیا ہے۔ تو صدیق نبوت کی حفاظت پر مامور تھے، حفاظت پر مامور رہتے ہوئے صدیق نے ایڑی نہ ہٹائی، ایڑی نہ ہلائی، ایڑی کو حرکت نہ دی۔ اب اس زہر کا اثر پڑتا پڑتا بڑھتا بڑھتا آنکھوں تک آ گیا، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ وہ آنسو جب نبی کے رخسار پر گرے، نبی مکرم اٹھ کر بیٹھے۔ ابو بکر کیا ہوا یا رسول اللہ؟ ایک موذی جانور نے اپنا ڈنگ مار دیا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ پاؤں میری طرف کر۔ یہ پاؤں حضور نے اپنا لعاب نکالا، لعاب نکال کر ابو بکر کی ایڑی پہ لگایا۔ ابو بکر کہتے ہیں قیامت آ سکتی ہے، اس لعاب کے لگنے کے بعد اللہ کی قسم مجھے کبھی اتنی سی بھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ پہلا معجزہ۔ دوسرا معجزہ، ابو بکر ایسے بیٹھ کے نیچے سے دیکھ رہے ہیں، قدم نظر آ رہے ہیں دشمنوں کے۔ آئے ابو بکر آج بھی کہتے ہو گئے دشمنوں اپنے پیر پراں لے جاؤ، تہاڈا کی کام ہے؟ اللہ نے تے مینوں جیندے جاگدے نبی دی حفاظت تے غار دے اندر مامور کر دیتا سیگا، تے اللہ نے مینوں اج نبی دے مزار دے اندر بھی اپنے نبی دی حفاظت واسطے مامور کیتا ہے۔ دیکھیا پریشان ہوئے، اللہ نے کہا کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے ابو بکر کو لا تحزن، فکر نہ کر، ان اللہ معنا۔ حضور کی حدیث ہے اللہ پاک نے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت سب سے ایسے جانور سے کروائی جو سب سے کم، ایسے تھوڑی سی آپ پھونک ماریں تو اس کا گھر تباہ ہو جائے۔ آپ نے کہا چل بھی مکڑی ہے چلنا، چلے گئی، کہا جانا، اچیاں دے لڑ جڑے لگے وہ بھی اچے ہو گئے، جانا مکڑی ہے، لڑ لگ گئی، جالا بنا دیا۔ اب عقل یہ کہتی ہے جب یہ مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے تو یہاں سے کوئی گزرے گا تو جالا ختم ہو جائے گا، تو اس کا مطلب ہے یہاں سے کوئی گزرا ہی نہیں۔ اور رب کے دین کے اپوزٹ جو بھی آتا ہے اس کی مت ماری جاتی ہے کہ نہیں؟ ہن عقل ہوندی تے اسی کہہ دیں کہ یار وڑ کے ویکھ لو، ایک بار آتے گئے ہیں وڑ کے دے ویکھ لو۔ کیوں؟ نبی کے در پر وہی جاتا ہے جس کی منظوری ہوتی ہے، وگرنہ در سے خالی واپس آ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی لاکھوں روپے لگا کر جاتے ہیں لیکن وہاں جا کر نماز نہ پڑھنے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ پیسہ تو لگا کر آ گئے ہیں، نماز تب ہی پڑھو گے جب اوپر سے منظوری ہوگی۔ نبی پر درود یا یہاں سے بہ کر پڑھتے ہو، اور میں نے دیکھا ہے وہاں جا کر بھی نہیں پڑھتے ہو، منظوری نہیں ہے۔ میں پہلی مرتبہ عمرے پر گیا تو ایک جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھایا تو نماز کا وقت ہوا تو ہم بھاگے اور ہمیں بھاگتے بھاگتے نماز مل گئی الحمدللہ۔ نماز کے بعد ہم چونکہ کھانے کا آرڈر کر چکے تھے واپس آئے تو وہ مجھے محسوس ہوا کہ جس بندے نے کھانا ڈال کے دیا نا اس نے نماز نہیں پڑھی۔ ہم ذرا نوجوان ہیں نا، خون جوش مارتا کہ یار مدینے رہ کے بھی تو نماز نہیں پڑھنا ہے، مسجد نیڑے سے بھی۔ دوسرا شخص کہنے لگا چھوڑیں جی آپ کھانا کھائیں جائیں، یہاں کے قصے مختلف ہیں۔ اچھا کیا ہوا؟ دلچسپی بڑی میری۔ اس نے کہا جی کہ اس بندے کو آئے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں، 10 سالوں میں یہ مسجد نبوی میں ایک بھی نماز پڑھنے نہیں گیا۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ در پہ ہو، منظوری نہیں ہے، آ نہیں سکتے ہو۔ اب عقل تو کہتی ہے
عقل تو کہتی ہے کہ مکڑی کا جالا ہی تو ہے، کون سا میرے لگے گا، کون سا میرا خون نکالے گا، اندر تو چلا جاؤں، اندر تو کیسے جائے گا، اندر موذی نے بھی آنے کی کوشش کی وہ نہ آ سکا، تو پھر انسان ہے، تو کیسے آئے گا اندر؟ اللہ نے دوسرا معجزہ، کبوتری نے انڈے دے دیے، کبوتر اور کبوتری کو بھیج دیا، انہوں نے انڈے دے دیے، یہ نبی کا دوسرا معجزہ۔ علماء نے تیسرا معجزہ لکھا ہے، حضرت عامر بن فریرہ ایک دن لیٹ ہو گئے، کھانے کی طلب بڑھ گئی، پیاس لگ گئی، طلب بڑھ گئی، بھوک شدت کو ستانے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر پریشان کیوں ہوتا ہے، ذرا غار کے اس کونے کی طرف دیکھ تو صحیح۔ ابو بکر کہتے ہیں میں نے دیکھا تو وہاں پر تر و تازہ شہد تھا، ایک ایسی جگہ کے اوپر کہ وہاں پر وہ پیالہ بنا ہوا تھا پتھر کے اندر، اس کے اندر شہد موجود تھا۔ یہ نبی کا معجزہ۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر گوشت پکا کر کھایا، گوشت پکا کر کھایا۔ کس نے آگ لگائی ہوگی، کس نے بنایا ہوگا اور کس نے پیش کیا ہوگا، یہ راز و نیاز کی باتیں ابو بکر جانتے ہیں یا محبوب جانتے ہیں یا محبوب خدا جانتے ہیں۔ اب وقت ہوتا ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں مکہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب ترین صحابی رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ وہاں سے نکلتے ہیں، اور جب آپ نکلتے ہیں تو مکے کے اندر جب ادھر ادھر تلاش شروع ہوتی ہے تو نبی نہیں ملتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل حضور کی تلاش میں جس رات حضور نکلے، اس رات صبح کے وقت جب دیکھا تو علی کھڑے ہوئے، علی سے پوچھا کہ علی محمد کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تو محمد رسول اللہ نے یہ امانتیں دی تھی، یہ امانتیں میرے پاس ہیں، میں یہاں ہوں، وہ کہاں گئے مجھے نہیں معلوم، ان کا پلان کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ روایات میں آتا ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر اس روایت کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں ابو جہل سیدھا ہمارے گھر آ، اور آ کر کہتے ہیں کہ اس نے مجھے بھی مارا اور ہم سے 7 غنڈے لے کر آیا، گھر کے اندر تلاشی لی کہ ابو بکر کہاں ہے؟ کہا ابو بکر بھی نہیں ہے اور محمد بھی نہیں ہے۔ پہلے انعام تھا 100 اونٹوں کا، سرخ 100 اونٹوں کا، اب انعام ہو گیا 200 اونٹوں کا۔ کتنا ہو گیا؟ 200 سرخ اونٹوں کا انعام ہو گیا۔ سرخ اونٹ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو آج کے دور کے اندر جس بندے کے پاس TZ لینڈ کروزر ہو نا تو ہم کہتے ہیں یار بڑی پیاری گاڑی ہے اس کے پاس۔ اس وقت سرخ اونٹ تمام کی تمام سواریوں کے اندر اپنا قد رکھتا تھا، معنی رکھتا تھا۔ اعلان ہو جاتا ہے کہ جو ابو بکر کو پکڑ کر لائے گا 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے، جو محمد رسول اللہ کو پکڑ کر لائے گا سرخ 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ میں کہتا ہوں قربان جائیے، آپ ماجرا دیکھیے، ابو بکر کی قیمت بھی 100 اونٹ ہے، محمد رسول اللہ کی بھی قیمت 100 اونٹ ہے۔ نہیں سمجھے؟ کافر کے ہاں ابو بکر اور محمد رسول اللہ کی ایک ہی قیمت پڑ گئی۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے، محمد اللہ کے نبی ہیں، ایک شاہی خاندان کا چشم و چراغ محمد رسول اللہ جو پوری دنیا کے اوپر راج کرنے کے لیے آئے، وہ کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے، اور ان کے سامنے بیٹھنے والے ابو بکر ان کے غلام ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، آپ کا عقیدہ ہے، لیکن کافر سے پوچھ کے دیکھ، کافر کہتا ہے اگر محمد رسول اللہ کا میں اگر ترازو کے اندر تولوں تو ان کو بھی 100 اونٹ کے اندر، ابو بکر کو تولوں تو ان کو بھی 100 اونٹ کے اندر۔ ہائے نوجوانوں، بڑا مزہ آنے والا ہے اس واقعے کے اندر۔ اعلان ہوا
ساتھ ہی ایک دیہات ہے، اس دیہات کے اندر پنچایت بیٹھی ہوئی ہے، بابے، نوجوان، بزرگ سارے بیٹھے ہوئے۔ ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار مکے میں اعلان ہوا ہے کہ قریش کے 2 نوجوان ہیں، ایک کا نام محمد ہے صلی اللہ، دوسرے کا نام ابو بکر صدیق اکبر ہے رضی اللہ۔ انہوں نے کہا کہ جو ان دونوں کو پکڑ کر لائے گا 200 اونٹوں کا، سرخ اونٹوں کا اس کو انعام ملے گا۔ وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے، لمبے لمبے بال، اتنے لمبے بال اس کے، قادور شخصیت۔ نام کیا ہے؟ سراقہ ابن مالک۔ اس نے کہا نہیں، تم نے جو دونوں جوانوں کو دیکھا ہے نا، وہ ابھی یہ جو فلاں 2 گزرے تھے نا وہ ہوں گے، وہ نہیں ہے۔ لوگ بیٹھے رہے۔ سراقہ خاموشی سے تھوڑی دیر کے بعد اس مجلس سے اٹھا اور اٹھ کر اپنے گھر گیا اور اپنی باندی کو کہا کہ میرے لیے گھوڑا اور نیزہ اور تلوار، تیر کمان اور کچھ تیر میرے ساتھ لے کر نا تم آرام سے پیچھے کی طرف سے نا تم نکلو، فلاں جگہ پر میں تم سے گھوڑا بھی لے لوں گا، تیر بھی لے لوں گا، نیزہ بھی لے لوں گا۔ سراقہ نے گھوڑا لیا، نظروں سے چھپ کر خاموشی سے اس طرف چل دیا۔ اب ایک مزے کی بات بتاؤں، میں نے ایک نام لیا تھا حضرت عامر ابن فریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر کے غلام تھے، 2 اونٹنیاں ان کے پاس تھیں۔ تیسرے دن وہ 2 اونٹنیاں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، اور ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک اونٹنی جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو بکر سے خرید لی تھی، جس اونٹنی کا نام، ایک حضور کی اونٹنی تھی جس کا نام قصوہ تھا، ایک اونٹنی تھی جس کا نام جدعا تھا۔ یہ جدعا اونٹنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو بکر سے خریدی تھی، جو ابو بکر نے پال پوس کر بڑی کی تھی۔ حضور نے یہ اونٹنی خریدی، یہ بعد میں خریدی، لیکن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اپنی اونٹنی کے اوپر کہ ابو بکر حضور سے محور گفتگو ہے، اتنی دیر میں سراقہ پہنچ گیا۔ سراقہ کہتا ہے میں نے رسول اللہ کو دیکھا تو میرے گھوڑے کا جو پاؤں تھا نا اس کو ٹھوکر لگی اور میں گھوڑے سے گر گیا۔ اب سراقہ کہتا ہے میں نے جلدی سے اپنے نا فال نکالنے والے تیر نکالے اور میں نے اپنا فال نکالا، کرا کٹ دے، اچھا چلیں اور اندازے میں کہ میں اپنا استخارہ کیتا کہ کیا رسول اللہ کو پکڑ کر یا ان کی معلومات مکے والوں کو دینا میرے لیے بہتر رہے گا؟ تو کہتے فال جو ہے نا اس کے خلاف نکلا۔ اب مدینے والے، مکہ والے
جب فال خراب نکل آتا تو وہ پھر دوبارہ اس سفر پر روانہ نہ ہوتے. اب فال خراب نکلا, اس نے کہا کہ میں واپس چلتا ہوں, ارادہ کر لیا, لیکن 200 اونٹ تھے یار, تما بھی تھی, لالچ بھی تھی کہ 200 اونٹ مل جائیں. وہ کہتا ہے میں نے 200 اونٹوں کو اپنے دماغ میں لا کر نہ پھر گھوڑا پیچھے کر دیا. اب وہ کہتا ہے میں گھوڑا اتنے قریب لے گیا کہ مجھے رسول اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے آواز سن گئی. اتنے میں وہ کہتا ہے کہ میرے پاؤں, جیسے ابو بکر نے پیچھے کی طرف دیکھا تو میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دسنے شروع ہو گئے. ہائے, اللہ حفاظت کر رہے تھے نا, گھوڑے کے پاؤں زمین میں دسنا شروع ہو گئے. کہتے میں نے کہا واپس چلا جاؤں گا, معافی دے دیں. کہتے گھوڑے کے پاؤں نکلنا شروع ہو گئے. حضور نے معاف کیا, گھوڑے کے پاؤں نکلنا شروع ہو گئے. سراقہ سمجھ گیا کہ یہ جو شخصیت ہے ایسے نہیں, یہ کوئی بڑی شخصیت ہے, تو اب ان سے انعام بھی مانگ لوں, جا تو رہا ہوں, انعام بھی مانگ لوں. انعام ہونا چاہیے نا, کسی بادشاہ سے ملو, کسی بڑے شخصیت سے ملو تو اس سے انعام مانگ لیا کرو. سراقہ نے انعام مانگا, کہا کہ اچھا مجھے آپ امان دے دیں, کچھ تو دینا. حضور نے فرمایا تجھے امان دی. روایات میں آتا ہے حضور نے فرمایا میں تجھے امان دی, جا کے بتانا نا تجھے امان دی. اب امان دینا, یہاں پر مجھے یہ بات ستاتی ہے مجھے کہ سراقہ کے اوپر خوف طاری ہو گیا تھا اس واقعے کے بعد کہ میرے گھوڑے کے پاؤں اگر زمین میں دس گئے ہیں, فال میرا حضور کے مقابلے میں میری مخالفت میں نکلا ہے. اب بات یہ تھی, سراقہ کو علم یہ پڑ گیا کہ اگر میں گھر گیا تو میں زندہ نہیں بچوں گا, کوئی ایسی مخلوق ہے جو آ کر مجھے قتل کر دے گی. اس نے کہا مجھے امان دیجیے, سب سے بڑا انعام مانگا. حضور نے فرمایا امان دیا. اس نے کہا جی لکھ کر دیں. کہا لکھ کر دیں. نہیں سمجھے, لکھ کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر بن فریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی. ان کے پاس قلم بھی تھا اور وہ حضور کے ساتھ ساتھ چلنے والے. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی تھا, اس کو ہائر کیا ہوا تھا, جس کا نام عبداللہ ابن عریقہ اس کا نام تھا. وہ یہودی تھا, اس کو اجرت پر طے کیا ہوا تھا کہ وہ مختلف راستوں سے چلتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے لے کر جائے گا, اور وہ سمندر کے ساحل کے راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ تک پہنچانے کا اس کے ساتھ اجرت طے تھی. ایک تو وہ چل رہا تھا. اب ایک قافلہ, قافلے کو آپ ذرا سمجھیے, اب آپ کے سامنے پورا قافلہ ہوگا. قافلے کے اندر عبداللہ بن اوریکہ ہے جو رہبر تھا, راستہ بتانے والا تھا, راستہ لے کر چلنے والا تھا, اور رسول اللہ تھے, رسول اللہ کے صحابی حضرت ابو بکر تھے, اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر چلنے والے حضرت عامر ابن فریرہ تھے, جو پیچھے سے اونٹ کے ساتھ اور بکریوں کے ساتھ اور ایجڑ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے پاؤں کے جو نشانات تھے اس کو مٹاتا ہوئے جا رہے تھے. حضور نے فرمایا کہ عامر اس کو امان لکھ کے دے دو. امان لکھ کے دے دی. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جملے اس کے لیے ارشاد فرمائے, لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے اوپر پھر اس کی سراقہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. وہ ابھی آگے چل کر سناتے ہیں آپ. کہتے ہیں کہ سراقہ چلے گئے. پھر جب فتح مکہ ہوا نا, حضور اپنے دیوانوں کے ساتھ, اپنے مستانوں کے ساتھ, اپنے صحابہ کے جرمٹ میں, ان ستاروں کے جرمٹ میں ایک چاند کھلا ہوا اس صحابہ کے اندر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے مقام پر مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو پیچھے سے آواز آتی ہے کہ یا رسول اللہ سراقہ ابن مالک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی. اب اس آواز کو یا تو ابو بکر جانتے تھے یا رسول اللہ جانتے تھے. اس آواز کو یا ابو بکر جانتے تھے یا رسول اللہ جانتے تھے. حضور نے پاس بلایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سائڈ پہ ہٹے, راستہ بنایا گیا. اس راستے کے اندر سے سراقہ آتے ہیں, حضور سینے سے لگاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگا کر کہتے ہیں اوے سراقہ تو ہلے دیکھے ہی کی ہے, تو سوچ اس ویلے نو
میں اپنی پنجابی میں کہہ رہا ہوں، تو سوچ اس ویلے نو جس وقت کیسرا دے کنگن تیرے ہاتھاں دے اندر پہنائے جان گے۔ کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر کے دور خلافت کے اندر جب ایران فتح ہوا نا، تو ایران کا جو مال تھا، کیسر کا جو مال تھا، وہ حضرت عمر کے سامنے جب بچھایا گیا، بلا تفریق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت عمر یہ مال تقسیم کر رہے تھے، آ رہے تھے لوگ مال لے رہے تھے۔ سراقہ کی جب باری آئی نا، ادھر سراقہ، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، حضرت عمر کے ہاتھ میں کسرا کے جو ہے وہ کنگن تھے۔ سراقہ آئے، کنگن پکڑے، چیخ ماری اور کہا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات جو انہوں نے مجھے کہی تھی آج سچ ہو گئی۔ کان کھڑے ہوئے، حضرت عمر نے اسی وقت روک دیا، رک جاؤ، تقسیم روک دی، کہا کہ ممبر پر کھڑے ہو جاؤ۔ سراقہ کو ممبر پر کھڑا کیا، خود مصلی بٹھایا، بیٹھ کے کہا کہ آج نہ تو محمد رسول اللہ ہم میں موجود ہیں، نہ ابو بکر موجود ہیں جن کی موجودگی میں یہ واقعہ ہوا تھا، سنانا رسول اللہ کے ساتھ کیا ماجرا ہوا تھا۔ سراقہ نے وہ تمام تر واقعہ سنایا۔ جب صحابہ زارو قطار رونے لگے، حضرت عمر رونے لگے، سراقہ واقعہ سناتے ہوئے رو رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ سراقہ یہ کنگن اب تیرے ہاتھ میں نہیں، بلکہ اس بادشاہ کا اترا ہوا تاج بھی میں محمد رسول اللہ کی اس پیشین گوئی کے اوپر میں تیرے سر کے اوپر رکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ سے نکلے۔ اب سراقہ تو چلا گیا امان لے کر، سراقہ چلا گیا، اور اس کے بعد ایک صحابی کا اور واقعہ آتا ہے۔ 3 واقعے ہیں ٹوٹل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار سے لے کر مدینہ منورہ تک داخل ہونے تک، یہ 3 اہم واقعات ہیں۔ اس میں سے ایک واقعہ سنا کے ہٹاؤں، 2 واقعات باقی ہیں لیکن مختصر کرتا ہوں، کیونکہ ہم نے مدینے کا بھی سنانا ہے کہ مدینے میں کیا ماجرا ہوا۔ آپ کہاں پر گئے؟ قباء مسجد پہ آپ نے جمعہ کہاں پڑھا؟ قباء مسجد میں کتنی دیر رہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ آگے چل کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچے، وہاں پر اونٹنی، وہ سارا واقعہ اگلے جمعے لے جاتے ہیں، لیکن یہ 2 واقعہ سننا بہت ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ 5 منٹ اوپر ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، اجازت ہے، جزاک اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے۔ اب لالچ تھی لوگوں کے اندر کہ 200 اونٹ ہمیں ملنے والے ہیں، 200 سرخ اونٹ ملنے والے ہیں۔ اب اسی لالچ کے اندر ایک اور شخص آتا ہے، ایک روایت میں موجود ہے کہ 70 افراد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے، ایک روایت میں موجود ہے کہ 80 افراد کے ساتھ رسول اللہ کا پیچھا کرتے ہوئے۔ ان کا نام ہے بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلمی قبیلہ ہے، اس کے ایک شخص ہے، نوجوان ہے، 80 افراد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے رسول اللہ تک پہنچ گئے۔ ابو بکر سے پوچھا کون ہو تم؟ ابو بکر تعارف کرواتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا چہرہ کیا، اس نے آپ کون ہیں؟ فرمایا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ حضور نام لے رہے ہوں اور اس نام کی تاشنی، اس نام کی مٹھاس انسان کے دل میں نہ اترے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ حضور کا بولنا تھا، ایسا ماحول بنا کہ بریدہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، وہ 80 کے 80 افراد حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ روایات میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ وہ 80 افراد تھے جنہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا قافلہ بن کر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں داخلہ ہونے سے پہلے حضور کا استقبال کیا۔ اللہ نے پہلے استقبال کی تیاریاں کروا دی۔ آپ جو لوگ سفر پر جاتے ہیں، ہمارے ہاں بھی آج کل وہی قصہ ہے نا، ہم سفر پر جانا ہو، لمبا سفر ہو تو ہم طے کرتے ہیں کہ کہاں سے اچھا کھانا ملتا ہے،
کہاں پر کیا چیز ملتی، کہاں پر کیا نہیں ملتی۔ اب جو وہاں کے لوکل لوگ سفر کرنے والے ہوتے تھے نا، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ کون سے مقام پر، کون سی جگہ پر کچھ کھانے کو اچھا مل جائے گا۔ وہاں پر ایک بوڑھی خاتون ہے، نام ہے اما ام معبد، کہو رضی اللہ عنہا۔ نام ہے ام معبد، چھوٹا سا چھپڑ ہے، چھپڑ کے اندر بیٹھی ہے، خاوند بکریاں چرانے کے لیے گیا ہوا ہے، رسول اللہ کا قافلہ وہاں پر پہنچتا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ ام معبد گزرنے والے جتنے بھی مسافر ہوتے ان کو کھانا کھلاتی، کھجوریں کھلاتی، دودھ پلاتی، گوشت کھلاتی۔ اب ماجرا یہ تھا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، دودھ نہیں ہے، گوشت نہیں ہے، کھانے کھلانے کے لیے کھجوریں نہیں ہیں۔ رسول اللہ آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، کہا کہ اماں ہم مسافر ہیں، مکے سے چلے ہیں، مدینہ جانا چاہتے ہیں، اے اماں تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ کچھ نہیں ہے، غریب ہوں، ماڑی ہوں، کچھ نہیں ہے۔ نظر پڑی سامنے ایک بکری کھڑی ہے، سوکھی سی ہے، سوکھی سی بکری ہے، ٹانگوں پر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ کہا کہ اماں اگر تیری اجازت ہو وہ بکری سے دودھ نکال لیں۔ یہ حضور کہہ رہے ہیں، اماں پتہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہتی اگر اس میں طاقت ہوتی تو یہ میرا خاوند بکریاں چرانے گیا، ان کے ساتھ چل کے چلی جاتی، اس میں تو اتنی طاقت بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اماں چھوڑ اس طاقت کو، بکری پیش کرنا تیرا کام ہے، دودھ دینا میرے رب کا کام ہے، تو سامنے تو کر۔ بیٹا ٹھیک ہے، نکال لو دودھ اگر نکال سکتے۔ حضرت ام معبد کہتی ہیں رسول اللہ کے پاس میں بکری کو لے کر آئی تو رسول اللہ نے سب سے پہلے بکری کے تھنوں کو پانی کے ساتھ دھویا، اور جب پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کہتی ہیں کہ میرے کان کھڑے ہوئے۔ عربوں کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ رحمان کا کنسپٹ رسول اللہ نے دیا تھا، رحیم کا کنسپٹ رسول اللہ نے دیا تھا۔ یہ اعلان رسول اللہ کا تھا جو ہر طرف مشہور تھا۔ وہ کہنے لگی میں نے دیکھا، اب میں اس جملوں کے اوپر غور کرتی، لیکن نبی کا معجزہ جو سب سے پہلے آیا کہ اللہ نے اس بکری کے تھنوں کے اندر دودھ پیدا کر دیا۔ ہاں آپ دیکھیے دودھ نکلا، حضور نے حضرت عامر ابن فریرہ کو پلایا، حضرت ابو بکر کو پلایا، اماں کو دودھ دیا، پھر خود پیا۔ یہ یاد رکھیے گا، اب دودھ نکالنے والے رسول اللہ ہیں، دودھ نکالنے والے رسول اللہ ہیں۔ گویا کہ رسول اللہ نے نکال کر پہلے نہیں پیا، پہلے اپنے ساتھ والے قافلے والوں کو دیا، قافلے والوں نے دودھ سیر ہو کر پیا۔ دودھ پینے کے بعد اماں کو کہا کہ اماں اب میں پی رہا ہوں۔ حضور نے خوب سیر ہو کر پیا۔ پینے کے بعد اماں کو کہا کہ اماں جا تیرے گھر میں جو برتن ہے وہ لے کر آ، میں وہ بھی بھر دوں۔ برتن بھر دیے گئے، وہ برتن بھر گئے۔ اماں کی بکری جو تھی وہ پاؤں پر آ گئی، صحت مند ہو گئی، تندرست ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دیے۔ روایات میں آتا ہے کہ شام کے وقت اماں کا خاوند آتا ہے، ہائے ہائے ہائے، وہ بکریوں کا باڑا جہاں سے سمیلیں آیا کرتی تھی، خوشبوئیں خوشبوئیں، معطر ہی معطر، زمانہ معطر، علاقہ معطر، رسول اللہ ہیں۔ یہ رسول اللہ تھے جو جہاں جہاں سے گزرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شفیع، وہ آسیہ جہاں جہاں سے گزر گیا، وہ دیکھے رسول اللہ جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں وہاں وہاں سے رحمت ہی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے آج تو مجھے الگ الگ سا کچھ فیل ہو رہا ہے۔ بکری پر نظر پڑی، کہا اس کو کیا ہوا؟ یہ تو بیمار کھڑی تھی، یہ دودھ کہاں سے آیا؟
کہا روایات میں آتا ہے کہ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پورے کا پورا خطبہ مشہور ہے، کبھی زندگی نے ساتھ دیا، وقت ہوا، آپ کو وہ سناؤں گا۔ حضرت ام معبد نے اپنے خاوند کے سامنے حضور کا نقش جو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیا تھا وہ پیش کیا کہ اس کی زلفیں ایسی تھی، اس کی آنکھیں ایسی تھی، اس کا قد ایسا تھا، اس کا چلنا ایسا تھا، اس کا بیٹھنا ایسا تھا، اس کی گفتگو ایسی تھی، اس کی مٹھاس ایسی تھی، اس کی خوشبو ایسی تھی، اس کا چلنا ایسا تھا، اس کا بیٹھنا ایسا تھا، اس کا بات کرنا ایسا تھا۔ یہ تمام کا تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ حضرت ام معبد نے بیان کیا، وہ صحابہ اکرام نے عین اسی نقشے کو نقل کر کے امت کی جولی کے اندر لا کے ڈالا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی باقی تو حضرت ام معبد کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استقبال ہوا مدینہ انٹر ہونے سے پہلے، مدینے میں پھر کیا کیا حالات ہوئے، یہ آخری جمعہ اگلا پڑھائیں گے ہجرت کے اوپر۔ انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔